عمر بن دینار نے بیان کیا، سفیان نے یہ حدیث عمر بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاج جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاک پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا مضمون یہ تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔ میری حیثیت مکے میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا، ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکے میں سب کی رشتہ داری ہے، اور مکے والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکے والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکے میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔